بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین محترم، آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں۔ میرا نام ہے طاہر نعیم اختر۔ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو میری طرف سے السلام علیکم۔ دیکھیے، آج کا دن اس حوالے سے بھی بہت ہی اطمینان بخش اور خوبصورت ہے، اور اس پہ جتنا بھی جو اللہ رب العزت کا شکر کیا جائے وہ کم ہے۔ وہ اس حوالے سے کہ کل عمران خان صاحب اپنے کیسز کی تحقیقات اور تفتیش کے لیے ایجنسیوں کے سامنے پیش ہوئے، اور اسلام آباد میں ایجنسیوں نے ان سے سوالات کیے اور انہوں نے جوابات دیے، اور اس کے بعد وہ ایک لمبے عرصے کے بعد بنی گالہ اپنے گھر گئے، اور صبح یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے انہوں نے اپنی معمول کی زندگی کا آغاز کر دیا ہے۔ اور یہی اچھی اور خوبصورت بات ہے کہ پاکستان کے لیڈران اور سیاستدانوں کو بھرپور موقع ملنا چاہیے کہ وہ اگر ان سے کوئی ہائی ہینڈڈنس ہوئی ہے یا ان سے کوئی کرپشن ہوئی ہے یا انہوں نے کہیں اختیارات سے تجاوز کیا ہے تو اس پر ان کی گوشمالی ہونی چاہیے، ان پر کیسز درج ہونے چاہیے، اور انہیں بھی پوری خندہ پیشانی کے ساتھ خود کو آئین اور قانون کے سامنے سرنڈر کرنا چاہیے، اور یہی کچھ تحریک انصاف کے چیئرمین نے کیا ہے۔ انہیں جب بھی دیکھا گیا ہے کہ کسی بھی کیس کے سلسلے میں انہوں نے دو ہی جگہوں پہ اپنا موقف بیان کیا ہے، ایک عدالت کے سامنے اور دوسرا عوام پاکستان کے سامنے، اور خود کو انہوں نے کبھی بھی اس بات سے انکار نہیں کیا کہ میں کسی بھی تحقیقاتی ایجنسی کے سامنے پیش نہیں ہوتا۔ انہوں نے تو یہاں تک بھی اب کہہ دیا ہے کہ اگر آرمی ایکٹ کے تحت میری ٹرائل ہونا ہے تو ضرور کیجئے، میں وہاں وکیل بھی نہیں کروں گا اور خود پیش ہو کر اپنا ڈیفینس کروں گا۔ یہی اچھی بات ہوتی ہے۔ یہ جو ہم ٹیکنیکلی اپنا انصاف کرواتے ہیں نا کہ کبھی عدالت کو ٹرانسفر کروا لیا اور کبھی خود پیشیاں بھگت کے خود پہ فرد جرم ہی عائد نہ ہونے دی، اور اگر ہمیں سزا ہو گئی تو ہم ایک دن بھی جیل میں نہیں ٹھہر سکیں گے، کیونکہ پاکستان تو ہمارا مسکن ہی نہیں ہے۔ کچھ سیاستدانوں نے اپنا مسکن کہیں اور بنا رکھا ہے، اور وہ فلائی کرتے ہوئے ذرا ان کے ماتھے پہ پسینہ نہیں آتا کہ میں اپنے کارکنوں کو، اپنے رہنماؤں کو کس طرح چھوڑ کر یکدم یہاں سے نکل جاتا ہوں۔ لہذا تمام سیاستدانوں کو اس بات پر غور کرنا چاہیے اور عمران خان کی تقلید کرنی چاہیے۔ معاف کیجیے گا، اگر آپ کے ہاتھ صاف ہیں، اگر سیاستدانوں نے کوئی کرپشن نہیں کی اور وہ واقعتاً ہی 40 سالوں سے پاکستان اور اس کے عوام کی بہتری کے لیے دن رات ایک کیے ہوئے، تو انہیں سینہ تان کر یہاں رہنا چاہیے اور ہر تحقیقاتی ایجنسی کے سامنے فخر سے پیش ہونا چاہیے اور بتانا چاہیے کہ ہم پر ایک جو الزامات جتنے بھی لگے ہیں یہ سارے کے سارے فالس ہیں، یہ جھوٹے ہیں، ہم تو جیسے آئے تھے ویسے ہی ہیں۔ وہ ایک مثال بھی پیش کی جاتی ہے کہ ایک دفعہ ایک گورنر کسی علاقے میں نامزد ہوئے، تو جب وہ گئے تو انہوں نے کہا کہ یہ دیکھیے میری یہ اونٹنی ہے اور یہی میرا کل اثاثہ ہے، اور جب وہ واپس گئے انہیں دوبارہ بلا لیا گیا تو وہ جاتے ہوئے اسی اونٹنی پر سوار ہوئے اور وہاں کے لوگوں کو کہہ کے گئے کہ یہ دیکھیے یہی اونٹنی میں لایا تھا اور یہی اونٹنی پہ بیٹھ کر جا رہا ہوں۔ خدارا کب ہمارے سیاستدان جو باہر جلسوں میں بات کرتے ہیں اور جو بڑی بڑی باتیں اخبارات میں بیان دیتے ہیں، جو ٹی وی ٹاک شو میں کہتے ہیں کہ انہیں عوام کا درد دن رات پریشان کیے رکھتا ہے، سونے نہیں دیتا، تو وہ اپنے اثاثہ جات کے بارے میں بھی یہ بتائیں کہ جیسے آئے تھے ویسے ہی گئے ہیں۔ کوئی انہوں نے نہ اپنے کسی خاندان اور نہ کسی بھائی، نہ بیٹے بیٹیوں اور نہ ہی بیوی کے نام کوئی ایک پینی بھی نہیں لگائی۔ تو گزارش کرنے کا مطلب یہ ہے کہ
तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान साहब ने मुसलसल 1.25 साल जो है वो अदारों में पेश होते हुए गुजारी है। देखिए आज ये वक्त भी आया है कि वो बनी गाला में जाकर रिहाइश पजीर हो गए हैं और वो उसी तरह मामूल के मुताबिक सुबह उठे हैं, अपनी हाइकिंग शुरू कर दी है उन्होंने और एक्सरसाइज की होगी और अपने डॉग्स के साथ वो वॉक करते हुए और अपनी सिक्योरिटी भी उनके साथ थी, वो फिर रहे थे और चेहरे पर एक इत्मीनान था, क्योंकि उस बंदे के रिकॉर्ड पे कुछ नहीं है। ठीक है, सियासी इंतकाम होगा वो उसे करें, लेकिन गुजारिश ये है कि तमाम सियासतदानों को इमरान खान की तकलीद करनी चाहिए। अल्लाह करे हमारा मुल्क जो है वो संजीदा लोगों के हाथ में आए और संजीदा लोग जो हैं वो पाकिस्तान के अवाम की बेहतरी के लिए और पाकिस्तान के मुफाद में आगे बढ़ें। बहुत मेहरबानी, बहुत शुक्रिया, गौर फरमाइए।